بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میں روزانہ کچھ صورتیں پڑھتی ہوں، جن میں سے ایک صورت سورۃ تغابن ہے۔ سورۃ تغابن میں کوئی ایسی آیت، کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسی بات نہیں جس کی فضیلت نہ ہو، لیکن اس صورت میں مجھے جو خاص چیز ملی وہ یہ ہے کہ ہمارے رکے ہوئے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بچوں کے رشتوں کا معاملہ ہو، کاروبار میں رکاوٹ ہو، کوئی بیماری ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو۔ حالانکہ اسلام میں اس بات کا کوئی تصور نہیں کہ کوئی بندش لگا سکے، لیکن بعض اوقات لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ کاروبار نہیں چل رہا، نظر لگ گئی یا کسی نے بندش کر دی۔ میں بڑے سچے دل کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، بلکہ ذمہ داری کے ساتھ آپ سے یہ بات شیئر کر رہی ہوں کہ اس صورت میں بہت بڑی طاقت ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس زمین و آسمان میں جو بھی چیز ہے، پوری کائنات میں سب کی سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ یہ زمین، یہ آسمان، سمندر، پہاڑ، اڑتے ہوئے پرندے، یہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ سچی بادشاہت صرف اللہ رب العزت ہی کی ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ اسی نے ہمیں پیدا کیا، کسی کو مسلمان بنایا، کسی کو کافر بنایا، اور ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ سب دیکھتا ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمینوں کو بڑی حکمت کے ساتھ پیدا کیا۔ یہ بتایا کہ کوئی بھی چیز بغیر حکمت کے نہیں ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو کھلے عام یا چھپ کر، اللہ رب العزت سب جانتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تغابن اس دن کو کہتے ہیں جب میں تم سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اکٹھا کروں گا۔ کسی نے اس کا ترجمہ نقصان کا دن کیا ہے اور کسی نے جیت کا دن، یعنی اس دن کچھ لوگ ہار جائیں گے اور کچھ لوگ جیت جائیں گے۔ جو جیت جائیں گے ان کے لیے اللہ رب العزت خوشخبریاں سنا رہا ہے۔ ان کے لیے ایسی جنت ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، بڑے خوبصورت محل ہیں، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے، اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر تم اللہ کو اخلاص اور نیک نیت کے ساتھ قرض دو گے تو وہ تمہیں دگنا عطا کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ قدردان ہے، بردبار ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ سورہ تغابن ہر قسم کی آفات سے محفوظ رہنے کے لیے بہت اکثیر ہے۔ جو شخص سورہ تغابن کی روزانہ 3 بار تلاوت کرے، اس کے مال میں برکت ہوگی، ظالم کے شر سے محفوظ رہے گا، کوئی دشمن اسے نقصان نہ پہنچا سکے گا، اگر کہیں آسیب ہو تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ یہ سورت چوروں اور ڈاکوؤں سے محفوظ رہنے کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر کسی کو چوری کا ڈر ہو تو اسے چاہیے کہ اس سورت کو 11 مرتبہ پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ وہ چیز خیر میں رہے گی۔ یہ سورت چوروں اور ڈاکوؤں سے محفوظ رہنے کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر کسی کو چوری کا ڈر ہو تو اسے چاہیے کہ اس سورت کو 11 مرتبہ پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ وہ چیز اللہ کی پناہ میں رہے گی۔ اگر کسی کی کوئی چیز یا جانور گم ہو گیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سورت کو ہاتھ سے لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر کسی درخت کی شاخ سے لٹکا دے، انشاءاللہ گمشدہ چیز کا پتہ چل جائے گا۔ اس کے ملنے پر تعویذ کو محفوظ مقدس اوراق کے ڈبے میں ڈال دے۔ اگر کسی شخص کا کوئی مقدمہ چل رہا ہو تو اسے چاہیے کہ جب مقدمے کی تاریخ پر جائے تو اس سورت کی آیت نمبر 11 کو 1100 بار پڑھ کر جائے، انشاءاللہ مقدمے میں کامیابی حاصل ہوگی۔ جو شخص اس سورت کو شادی اور اولاد کے حصول کے خاطر روزانہ 3 مرتبہ پڑھے گا، انشاءاللہ حسب منشا اس کی شادی ہوگی، رزق میں برکت ہوگی اور اولاد ملے گی۔
اس کے علاوہ اگر کوئی اس صورت کو 40 روز تک روزانہ 11 مرتبہ نماز فجر کے بعد پڑھے گا، وہ تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ بعض شدید ترین موذی بیماریوں اور درد سر کے لیے اگر ایک خاص طریقے پر پڑھا جائے تو انشاءاللہ بہت جلد شفا اور صحت ملے گی، خاص طور پر کینسر، ایڈز اور شوگر کے مریض کے لیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے: درود پاک 21 بار، سورہ تغابن 3 بار، چاروں کل ایک بار، پھر درود شریف 21 بار۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھنا زیادہ مجرب ہے۔ یہ سب پڑھنے کے بعد پانی پر دم کریں اور مریض پر دم کریں، اور پڑے ہوئے اس پانی کو روزانہ صبح کے وقت اور رات کو مغرب یا عشاء کے بعد تھوڑا تھوڑا پلائیں۔ انشاءاللہ بہت جلد مریض سکون محسوس کرے گا۔ اس پڑے ہوئے پانی کو 11 دن تک مزید پانی ملا کر پیتے رہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو دوبارہ بھی کر سکتے ہیں۔ امید ہے دوبارہ پڑھ کر پلانے سے کافی فائدہ ہوگا۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی سادے کاغذ پر اس صورت کو لکھ کر مریض کے تکیے کے نیچے یا مریض کے قریبی جگہ پر رکھ دیا جائے، اس سے بھی مریض کو کافی افاقہ ہوگا۔ سورہ تغابن ہر قسم کی مشکلات سے نکلنے اور حاجات کو پورا کرنے کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ ہر حاجات پوری ہوگی، ہر مشکل آسان ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی۔ سورہ تغابن یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی نشست میں 41 بار پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ سورہ تغابن کا ایک اور انتہائی مجرب وظیفہ جس سے آپ کا ہر مسئلہ حل ہوگا، آپ کی زندگی کی ہر حاجات خود بخود پوری ہوگی، آپ کا دشمن خود بخود راستے سے ہٹ جائے گا۔ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے اس میں کامیابی ہوگی۔ اگر آپ کو شادی کا مسئلہ ہو، روزگار کا مسئلہ ہو، گھریلو جھگڑے ہوں یا قرض کی پریشانی ہو، زندگی کی ہر پریشانی کا مجرب عمل ہے۔ کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو سورہ تغابن کو ایک ہی نشست میں 40 بار پڑھیں اور 40 دن تک۔ اول اور آخر درود ابراہیمی، اس کے کرنے سے ہر دعا قبول ہوگی، ہر پریشانی دور ہوگی۔ یہ عمل قید شدہ افراد کو آزاد کرنے، دشمن کو شکست دینے اور اپنے آپ یا عزیزوں کی حفاظت کے لیے نہایت مؤثر ہے۔ یہ عمل بھائیوں، بہنوں، رشتہ داروں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا مبارک عمل ہے جس سے انسان اپنی پریشانیوں، دشمنوں کے شر، رکاوٹوں اور ناممکن دکھائی دینے والے مسائل سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو کام میں رکاوٹ ہو، دشمن تنگ کر رہا ہو یا حالات بالکل بند نظر آ رہے ہوں تو وہ پاک کپڑے پہن کر کسی صاف اور خاموش جگہ پر بیٹھ کر یہ عمل کرے، انشاءاللہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ اس عمل سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ بس نیت صاف ہونی چاہیے اور گناہوں سے بچنا ضروری ہے، خاص طور پر نظر کی حفاظت، زبان کی حفاظت اور دل کو پاک رکھنا بہت اہم ہے۔ جو شخص نیک نیت کے ساتھ عمل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔